بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جو پچھلے دنوں ایک دو دن میں جو فیصلے ہوئے ہیں، ہمارے جو جیلوں کے اندر سیاسی قیدی ہیں، اس کے علاوہ جو جیلوں کے باہر ضمانتوں پہ ہیں لیکن وہ ہر پیشی پہ آتے ہیں، تو آج اس تلخ جو لمحات ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد شاہ محمود صاحب کو جو رہائی ہوئی ہے، بری ہوئے ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات میں کرنے والا ہوں کہ ڈائلاگ کیا جائے۔ تو میں اب شروع کرتا ہوں۔ تو میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو نئے آنے والے کارکن ہیں تحریک انصاف میں، ان کی ٹریننگ ہو، تربیت ہو، سمجھیں کہ کیا بات کرنی ہے، کیونکہ جذبات سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ذرا ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گا میں۔ تو یہ جو 2 سال سے ٹرائل چل رہا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اس میں ہمارے جو کچھ جیلوں کے اندر بند ہیں ان کو 10 10 سال سزا سنا دی گئی ہے، اور جو ضمانتوں پر تھے ان کو بھی 10 10 سال، اور کچھ کو 5 5 سال سزائیں دی گئی ہیں، جس میں عالیہ حمزہ ہیں، انہیں 5 سال، ایک کوئی صنم جاوید ہیں ان کو بھی 5 سال، تو اس طرح کر کے، اور جبکہ جو زرتاج گل ہیں ان کو 10 سال سزا دی گئی ہے۔ اس طرح عائشہ بھٹا صاحبہ ہے، ان کو بھی 10 سال سزا، اور ہمارے دوسرے جو قیدی ہیں، محمود رشید ہے، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین، تو اس طرح کر کے اعجاز چودھری، ان سب کو 10 10 سال، اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے بھی جو قیدی ہیں۔ اور آج ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کو نیلام کرنے کا بھی آرڈر دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اب بات جو جا رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ کوئی صحیح نہیں نظر آ رہا، اور یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جو ہمارے اسمبلی ممبران ہیں، چاہے پنجاب اسمبلی کے ہوں یا کسی بھی صوبائی اسمبلی کے، اور اس کے علاوہ مرکز کے، ان کو کچھ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ وہاں پہ اسمبلیوں کے اندر وہ میٹنگ کریں اور بات کریں کہ بھی یہ اتنی زیادتی نہ بڑھائیں کہ جس سے پھر بات چیت کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ اب ان کو تو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن شاہ صاحب بری ہوئے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب اس دن 9 مئی کو کراچی میں تھے اپنی مسز کے علاج کے سلسلے میں، وہ بہرحال بری ہوئے ہیں، اور اس پہلے بھی وہ بری ہوئے ہیں 9 مئی کے مقدموں سے۔ اب وہ ابھی تک رہائی نہیں ہوئی ان کی۔ میرا خیال ہے یا تو ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ بنایا گیا ہے، جس وجہ سے، کیونکہ فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اگر ان کے اس کے علاوہ کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ان کو رہائی کر دی جائے، لیکن رہائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو یہ جو مشکلات ہیں، میں آپ دوستوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں تحریک انصاف کا ایک سیاسی کارکن ہوں، 96 سے عمران خان سے میرا تعلق رہا، اور بڑی جنرل سیکرٹری پنجاب کے عہدے پہ رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہماری جو ٹیم تھی، مطلب جو پرانے لوگ تھے، اس میں شبیر سیال، مظہر صاحی، میجر خلیل الرحمان کاکڑ، میجر مجیب، سجاد حیدر، اس طرح کر کے فیصل پیرزادہ راولپنڈی سے تھے، رانا سہیل احمد راولپنڈی سے تھے۔ تو یہ لوگ، انہوں لوگوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا، رانا ناصر احمد، حافظ عتیق صاحب، اپنے خالد ظفر صاحب، رانا لال بادشاہ ناروال سے۔ تو میں اس طرح بے شمار دوست ہیں، جو کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں لے سکتا نام، لیکن بہت سارے دوست ہیں، ان سے رائے لی جا سکتی ہے، انہیں آگے لایا جا سکتا ہے، تو پارٹی میں کافی ایک آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک آج ریکویسٹ کروں گا، پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں، کافی عرصہ پہلے بھی میں نے کوئی 1.5 2 2.5 مہینے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے کئی لوگوں نے جو خاص کر باہر بیٹھے ہیں نا، وہ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان سے نہیں کریں گے بات۔ مطلب عمران خان اگر کہتے ہیں تو عمران خان جیل کے اندر ہے، انہیں نہیں باہر کے ایٹماسفیئر کا پتہ کہ کیا حالات ہیں۔ یہ جو باہر ہیں اور ان کو ملتے ہیں جا کر، ان کو سب پتہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اصل حالات بتائیں۔
اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم بیوروکریسی سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور وہاں سے اچھا رسپانس نہیں آتا، تو ان کی اور یہ کہہ دینا یہ کہہ کے ہم اپنی بات کو سچا نہیں ثابت کر سکتے کہ جی ان کے پاس کیا پاور ہے، پاور تو ان کے پاس ہے۔ میری بات سنیں، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ دہائیوں سے اس طرح ہی حکومتیں رہی ہیں، ہماری بھی اسی طرح تھی، تو اب یہ ہے کہ جب وہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ رول کر رہی ہیں، ان کو پاور کسی اور طرف سے ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے تھرو ہی سب کچھ ہوگا۔ تو جس طرح یہ پارٹیوں کے، خاص کر نون لیگ کے رانا ثناء اللہ ہیں، ادھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ خود جا کے ملے ہیں اسمبلی کے اندر، ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب و صدقہ سرین سب کو ملے ہیں وہ جا کے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بات ہوتی ہے کہ ہمیں آپس میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ یہ جو اب پرابلم آ رہا ہے کہ جائیدادیں نیلام کی جائیں، پھر اس کے علاوہ یہ سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو آگے ہم نے چیلنج بھی کرنا ہے ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، جو کہ اپیل کا حق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے ہماری اوپر والی قیادت کو، اور خاص کر جو باہر بیٹھے ہیں نا، جن کو یہاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کھل کے کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہمیں حکمت عملی سے چلنا چاہیے اور حکمت عملی سے بات چیت کو شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر کچھ آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ پچھلے 3 مہینے سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی ڈائلاگ کیا جائے۔ دیکھیں انہوں نے، اسد قیصر وغیرہ نے، یہ اور بھی ہمارے جو قیادت تھی، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہیں جاتے رہے؟ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری کس طرح کی سیاسی دشمنی رہی ہے سب کو پتہ ہے، اور جس نام سے ہم پکارتے رہے ہیں اسے جلسوں کے اندر، لیکن اس نے ہمیں ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں تانا بازی نہیں کی کہ آپ لوگ یہ کہتے رہے میں نہیں آپ سے ملنا چاہتا۔ سیاسی لوگ یہ ہوتے ہیں، اور بلکہ اس نے اس میں سے کافی اس نے بھی بینیفٹ اٹھایا ہے، لیکن ہم تو پیچھے ہٹ گئے، کوئی اپنی بات نہیں منوا سکے۔ تو یہ ایک تو اس میں سیاسی انداز کے لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے آگے آئیں اور وہ کریں آگے سیاسی ڈائلاگ۔ پھر اگر وہ نہیں مانتے، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو جو اس وقت رول کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے، ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے بات، تو پھر ہمارا ہاتھ بھاری ہوگا، ہم بھاری ہوں گے کہ دیکھیں ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ ہمیں آفر کر دینی چاہیے اسمبلی کے اندر، اسپیکر صاحب کا جو آفس ہے اس کو ایک مین آفس بنایا جا سکتا ہے جہاں پہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو، اس طرح پنجاب میں ہے۔ تو پنجاب میں تو مجھے وہ قیادت نظر نہیں آتی، ہمارے جو ایم پیز میں سے بچر صاحب تھے وہ کافی بہتر بات کر لیتے تھے، لیکن اب بھی ان میں جو ہیں لوگ وہ آگے بڑھیں اور اپنا موجودگی کا ثبوت دیں کہ جو جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی سہولیات کے لیے ہم کچھ کریں۔ تو آپ اس میں اب تمام کارکنوں کے آگے یہ اپنا سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں سیاسی ڈائلاگ کرنا چاہیے یا اسی طرح ہی چلنا چاہیے؟ یہ میں آپ دوستوں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں۔ آپ کمنٹ کے اوپر کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ کرنا چاہیے تو میں اس پہ بات کروں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے میں اس پہ بات کروں گا۔ تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں اور آپ کا تھینک یو، شکریہ ادا کرتا ہوں۔